آج عمران خان کو اور بشرا بیگم کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ آج کا دن ذاتی طور پہ میرے لیے جو ہے وہ ایک افسوس کا دن ہے، کیونکہ بہرحال میری ایک عمران خان سے ایک بہت لمبا عرصہ، لیکن واقعی تم لوگ صحیح کہتے ہو کہ وہ سن نہیں رہا، بات نہیں سن رہا۔ پورے نظام کا مذاق بنایا ہوا تھا کہ وکیل ان کے پیش نہیں ہو رہے ہیں، وکیل ان کے آرگومنٹ نہیں کر رہے ہیں، اور آج وہی میاں نواز شریف جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، پہلے وہ باہر گئے، وہ اب واپس بھی آ گئے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں اور ان کی ہر بات مانی جا رہی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور آج عمران خان کو اور بشرا بیگم کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے اب یعنی پولیٹیکل کریئر کو تو چھوڑ دیں، آپ کسی بھی قسم کا کریئر جو ہے اس میں واپسی کی گنجائش ہے یا امید جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب ان کی جو کل سزا ہے وہ 24 سال بن گئی ہے۔ 10 سال ان کو سائفر کیس میں ہوئی ہے، 14 سال یہ ہوئی ہے، اور ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ 7 چلنی ہے سزائیں یا ون آفٹر دی ادر چلنی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 7 چلیں گی تو 14 سال میں ہی دونوں ہو جائیں گی۔ لیکن اب یہ تو ہو گیا جو ہو گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ نیکسٹ؟ جو عمران خان ہیں، عمران خان کے گھر والے ہیں، عمران خان کے عزیز ہیں، عمران خان کے چاہنے والے ہیں، وہ ڈپریس بھی ہوں گے، حقیقی بات ہے۔ تو اب خود عمران خان جو ہے وہ ان کو بہت بڑا شوق ہوگا، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ، اور یہ ان کی سوچ تھی کہ میں کانفیڈنس سے پوری پچ کو رونتا جاؤں گا، اور میرا کانفیڈنس جو ہے وہ مخالفین کو دبا دے گا، ڈرا دے گا، ان کو میرے سے بات کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ اور عمران خان کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ میں ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بھی نہیں، تو یہ جو ہے یہ ان کی ایکچولی ڈاؤن فال کا باعث بنا۔ آج کا دن ذاتی طور پہ میرے لیے جو ہے وہ ایک افسوس کا دن ہے، کیونکہ بہرحال میری ایک عمران خان سے ایک بہت لمبا عرصہ میری ان سے ایک تعلق رہا، اور یعنی یہ تعلق جو ہے یہ ایک رومانس سے شروع ہوا جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے، اور جب آپ ایک پاکستانی ہو، ینگسٹر ہوں، اور اس زمانے میں اپنے آپ کو ڈالیں اور عمران خان کرکٹ کھیل رہے ہیں اور وہ سنیل گواسکر کو یا وشوناتھ کو بولڈ کر رہے ہیں جیسے وہ ان سوئنگر وغیرہ سے، تو وہ بہت ہی ایک رومانٹک ہیرو پاکستان کے لیے ہو گیا۔ لیکن وہاں سے یہاں تک کا جو سفر ہے اس میں بڑی پیش و خم ہے۔ جب پھر ہمارے اپنے ریزنز ہیں کہ میں بھی الگ ہو گیا، جہانگیر ترین بھی الگ ہو گئے، علیم خان بھی الگ ہو گئے، اون چودھری بھی الگ ہو گئے، بلکہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے مجھے نعیم الحق مرحوم نے کہا کہ پارٹنر بات یہ ہے کہ میں تو بہت بیمار ہوں، تو شاید میرا کو پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی ہے، لیکن واقعی تم لوگ صحیح کہتے ہو، خان کے ساتھ جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کا مطلب ہے کہ وہ سن نہیں رہا، بات نہیں سن رہا، یہ خود نعیم الحق نے مجھے کہا تھا۔ پھر اور عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو انہوں نے ٹرسٹ کیا انہوں نے ایک دن مشکل کا پڑا، اور انہوں نے کیسے پریس کانفرنسز کی اور کیسے وہ ہاتھ شاتھ دھو کے جو ہے لانڈری کلین کر کے آرام سے بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے اربوں خربوں کی کرپشن کی ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اس کے اپنے کابینہ کے لوگ، اس کے اپنے لوگ جو ہیں، چاہے وہ شہزاد اکبر ہو، تو چاہے وہ فواد چودھری ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایک کی یا دو کا نام لینا تو بیکار ہے، بٹ کوئی بھی ہو۔ تو اب یہاں پہ دو اہم تھے، تو جو بائیڈن کی ایج کو، تو پھر is it worth it or not؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان بنتا ہی مشکل پڑنے کے بعد ہے، جب اس کے اوپر مشکلیں پڑتی ہیں، اور مشکلیں تو ہر ایک پہ پڑتی ہیں، ہر ایک پہ، جب آپ ان سے ڈیل کرتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ بہتر انسان ہیں کہ نہیں۔ اب یہی چیزیں جو عمران خان کے اوپر آج ہیں، یہی ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری کے اوپر بھی پڑی تھی، بڑی سخت مشکلیں پڑی تھی، 10 سال تو انہوں نے جیل میں گزارے تھے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن جوانی کے 10 سال جیل میں گزارنا یہ بڑا ہی ایک مشکل کام ہے، اور جیل ہوتی ہے، وہ آپ کے گھر میں بھی اگر کر دے نا جیل، آپ کے کو گھر کو بھی سب جیل کر دے اور کہہ دے کہ جی یہ جیل ہے، اور یہاں سے آپ نے یہاں پہ کسی نے آنا نہیں ہے ملاقات کرنے، تو آپ کو ٹی وی بھی لگا ہوگا، آپ کا اے سی بھی ہوگا، آپ کا کھانا بھی اپنی مرضی کا ہوگا، آپ کے نوکر بھی ہوگا، لیکن آپ تڑپنا شروع ہو جائیں گے۔ جیل ہوتی ہے۔ اسی طرح میاں نواز شریف جو ہے وہ بہت دفعہ
از گون ڈاؤن انڈر. بڑے اور لوگ ہیں جو ہوا. لیکن یہاں پہ ایک میاں نواز شریف کی اگزامپل جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ 3 باری وزیر اعظم بنے اور تینوں باری جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں وہ مروت صاحب کی زبان میں کہنے کی بات ہے کہ وہ تو بڑھ گئے. تو اب مروت صاحب نے جیسے کہا کہ پروگرام تو بڑھ گیا. تو میں وہ میاں صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں. اور میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں ہم جتنے بھی پولیٹیکل پنڈتس ہیں یا جو اس وقت ہم کر رہے تھے کام, کسی کو امید نہیں تھی کہ میاں نواز شریف واپس آ سکتے. اور آج وہی میاں نواز شریف جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے, پہلے وہ باہر گئے اور اس کے بعد وہ جو ہے کس طرح کی ڈیل ہوئی, کیا ہوا, یا کس طرح انہوں نے مینیور کیا, تو وہ اب واپس بھی آ گئے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں اور ان کی ہر بات مانی جا رہی ہے. اور اب الیکشنز جو ہیں ہمارے 8 دن کے بعد ہیں, تو اس میں جو ہے کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نے چوتھی بار پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے. اور جب ایسا بنتے ہیں تو وہ پھر مارگریٹ تھیچر ہو یا اندرا گاندھی ہو, ان کا بھی ایک ریکارڈ ٹوٹ جائے گا 4 باری وزیر اعظم بننے کے بعد. تو یہاں پہ آج عمران خان کو سوچنا ہے بیٹھ کے, اور عمران خان کے جو حقیقی ویل وشرز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں جو فصلی بٹیرے اس کے ساتھ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. بائی دا وے میں بشرا بیگم کو فصلی بٹیرے کے طور پہ لیتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو اپنی بہنوں کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے, کسی اور کے ساتھ نہیں. یا یہ میری رائے ہے, آئی کین بی رانگ. اور اب عمران خان کو اپنی پوری اسٹریٹجی جو ہے اس کو ری وزٹ کرنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ جیل سے نکل کر باہر اور باہر سے واپس پرائم منسٹر ہاؤس میں آنے کے لیے جو میاں نواز شریف کا سفر ہے اس کے پیچھے اسٹرگل میں کیا کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اوپن ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کو بات چیت کرتے ہیں, آپ مفاہمت کی پالیسی کرتے ہیں. اور یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ مت سوچیے گا کہ کل کو فرض کریں ایک آرمی چیف جو ہے وہ اگر چینج ہو جاتا ہے تو انسٹیٹیوشن کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا. وہ نہیں چینج ہوتا. انسٹیٹیوشن کا جو میموری ہے نا وہ بڑی ڈیپ روٹڈ ہوتی ہے اور وہ چلتی ہے. تو انہوں نے کیسے کیا ہوگا, انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ رابطے کیے ہوں گے. وہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب دونوں کو بالکل کوئی امید نہیں تھی تو میاں صاحب نے اور بے نظیر بھٹو نے مل کر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر سائن کیا. یعنی میاں صاحب کی پوری سیاست جو تھی وہ اینٹی پیپلز پارٹی تھی, اور پیپلز پارٹی کی پوری سیاست جو تھی وہ لیفٹ آف سینٹر تھی. اور اس کے باوجود, اور دونوں ایک دوسرے کو ایک پتہ نہیں کتنے کیسز کیے ہوئے, ایک نے دوسرے کی تصویریں بنا کر پھینکی ہوئی, غلط قسم کی تہمتیں لگائی ہوئی, دوسرے نے اس کو جیل کرایا ہوا, پہلے نے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے چلتی ہوئی حکومت کو گرا دیا, جمہوریت کو پیک اپ کرا دی. یہ سب انہوں نے کیا ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اس کے بعد بیٹھ گئے اور چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیا. اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے, جب دونوں کو خطرہ پڑتا ہے تو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. چاہے وہ آپ پی ڈی ایم کی شکل میں دیکھ لیں کہ وہ اکٹھے ہو گئے. اسی طرح وہ باقی ان کا جو جتنی بھی فورسز ہوتی ہیں, چاہے انٹرنیشنل فورسز ہوتی ہیں, چاہے میڈیا ہوتا ہے, چاہے لیگل فرٹرنٹی ہے, چاہے جوڈیشری ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے ادارے ہیں, پھر آپ ان سب میں ان روڈز بناتے ہیں اور پھر ساروں کو اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل کرواتے ہیں کہ یار میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو, یا میں اتنا غلط نہیں ہوں جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو. تو اگر عمران خان کو اپنا کسی قسم کا فیوچر چاہیے, اگر وہ اپنے بچوں سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں, اور اگر اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں آگے, اگر وہ اپنی پارٹی کو آج کے بعد بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ فرض کریں یہ تو ایک ڈیسیجن آیا, اس کے بعد ان کے پاس اپیل کا حق بھی ہے, اور وہ اپیل کریں گے اور کیا کہتے ہیں وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے, ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے. تو ابھی یہ لمبی بیٹل ہے, تو ان کو اس میں کافی اور بھی ریلیف کی امید ہو سکتی ہے. لیکن دس ٹائم ہی ہیز ٹو ٹیک ایوری تھنگ سیریسلی. ابھی تک انہوں نے مذاق بنایا ہوا تھا, پورے نظام کا مذاق بنایا ہوا تھا کہ وکیل ان کے پیش نہیں ہو رہے ہیں, وکیل ان کے آرگومنٹ نہیں کر رہے ہیں, کیس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ہر کیس میں انہوں نے یہی کیا, میڈیا پہ آ کے وہ جو ہے وہ کیس لڑ رہے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, خود ٹکٹس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, ان ٹکٹس کے اوپر جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے وکیل تو یہ کرتے رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو بالکل انہونی ہے.
تو آج کا دن عمران خان کو حقیقی معنوں میں اس کو بیٹھنا پڑے گا اپنے سیل میں اور اس کو سوچنا پڑے گا وے ڈیڈ ہی گو رانگ، اور اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ غرور جو ہوتا ہے، تکبر جو ہوتا ہے، یہ اللہ کو تو سوٹ کرتا ہے لیکن کسی بندے کو سوٹ نہیں کرتا، اور یہ کسی بندے کو غرور اور تکبر جو ہے وہ نہیں چھوڑتا کہ آپ باہر گئے ہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے، اور آپ پوری ایک انٹرنیشنل کمیونٹی سے خطاب کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا جیل سے اے سی نکال دوں گا جا کے، میں اس کے جیل میں پنکھا بند کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ تو یہ ساری جو ہے نا تکبر کی الٹیمیٹ چیز، جو آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں، آپ جو ہے اس کو کر دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ ساری غرور کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور ایک دفعہ تو آدمی کو جھٹکا لگتا ہے غرور کا، ہم سب کو لگتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں لگا یا کسی اور کو نہیں لگا، جو بھی کرے گا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اپنے اپنے لیول کا بھگتنا پڑتا ہے، مجھے اپنے لیول کا، میرے ملازم کو اس کے لیول کا، کسی اور پڑھے لکھے آدمی کو اس کے لیول کا، لیکن غرور اور تکبر جو ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج عمران خان جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈال دیں اس بات پہ کہ ان کو بھی دوسروں کی ضرورت ہے اور ان کو بھی سب سے بات چیت کرنی ہے، تو وہ جو اپنی سب سے بڑی کمزوری ہے اس کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور اس پولیٹیکل سسٹم میں ان کی ایک بار پھر جگہ بن سکتی ہے کہ اگر وہ مفاہمت کی پالیسی جو ہے اس کو لے آئے۔ اور مفاہمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چوروں کو کہتے ہیں کہ آج سے یہ میرے بیسٹ فرینڈز ہیں، وہ تو ویسے بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چوریاں آپ نے بھی کی ہیں، چوریاں آپ کے قریبوں نے بھی کی ہیں، تو دوسروں کو صرف کہنا غلط بات ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے آپ مل کر بیٹھتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اے پی سی بھی بلانے پہ آپ کو اعتراض تھا کہ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، تو میں نے اس کے ساتھ، اس سے آپ کو شاید کچھ ووٹس تو آپ کے بڑھ گئے، لیکن آپ نے تمام لوگوں کو اپنے مخالف کر لیا کہ آپ کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں، آپ کے لیے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کو جب جب موقع ملا آپ نے اتحاد کیا، جس کے ساتھ آپ نے جس کے خلاف بات کیا آپ نے اتحاد کیا۔ آپ پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، اس کو آپ نے اپنی مجبوری کے لیے، اپنی غرض کے لیے پارٹی کا صدر بنا دیا، آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا 10 سیٹوں کے ساتھ۔ آپ ایم کیو ایم کو قاتل جماعت کہتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ میرے اوپر لعنت ہے اگر میں شیخ رشید کے ساتھ بیٹھوں، تو یہ آپ نے حامد میر کے شو میں کہا تھا۔ تو آپ وہ جو ہے ایم کیو ایم کے بھی ساتھ بیٹھے ہو، پھر اس ایم کیو ایم کی آپ تعریفوں کے گن بھی گاتے تھے جب تک انہوں نے آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد وہی شیخ رشید آپ کے آخری دم تک ہراول دستے کے سپہ سالار بھی رہے تھے۔ اسی طرح بہت سے میں آپ کو لوگوں کا بتا سکتا ہوں کہ جن کو رمیز راجہ کی لے لیں، مجھے خود عمران خان کہتا تھا رمیز راجہ سے زیادہ جھوٹا اور بکیز کا، جواریوں کا دوست کوئی نہیں ہے، اس کا انٹرویو مت کیا کرو، اس کو مت پروموٹ کیا کرو، اور خود اس کو چیئرمین پی سی بی بنا دیا جا کے اس وقت۔ تو عمران خان کو بھی سوچنا ہے، عمران خان کو سوچنا، بلکہ اسی کو سوچنا ہے، اور یہ اس کے جو امیجیٹ افیکٹیز ہیں ان کو سوچنا ہے، اور وہ صرف اس کا خون کے رشتے ہو سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ ہم لوگ، کوئی اور بھی جو ہے وہ جتنا مرضی کلیم کرے وہ اتنا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کو سوچنا ہے کہ کس طرح اس نے جیل کے اندر سے مفاہمت شروع کرنی ہے۔ پہلے اس کو پولیٹیکل پارٹی سے کرنی پڑے گی، پولیٹیکل سسٹم سے کرنی پڑے گی، اور اپنے آپ کو قابل قبول اس کو کروانا ہوگا کہ لوگ یہ تو مان لیں گے لوگ کہ جی یہ سزا ہے اور شاید اتنی نہیں ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ ہاں جرم تو آپ نے کیا ہے، غلط تو آپ نے کیا، پھر آپ نے ریاستی اداروں کے اوپر حملے بھی کیے، پھر آپ نے پاکستان کے اوپر ایک بغاوت کرنے کی کوشش کی، وہ چاہے آپ نے انجانے میں کی چاہے دانستہ طور پہ کی، لیکن آپ نے کی۔ گو کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے انجانے میں نہیں کی، بڑی پلانڈ ایکٹیویٹی تھی، اور آپ دوبارہ سے اس کو پلان کر رہے تھے اپنی ریلیز کی صورت میں، اسی لیے ریلیز کو کرب کیا گیا، ان کو ڈسکریج کیا گیا، الیکشن کے دنوں میں ان کو روکا گیا، کیونکہ ہم مزید لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم اس وقت ایک بڑے سینسٹیو ٹائم سے پاکستان جو ہے گزر رہا ہے، لیکن اب بجائے اپنے لوگوں کو یہ کہنا کہ اٹھو اور حقیقی آزادی کے لیے جہاد کرو تو یہ کرو، کیونکہ آپ کے بچے تو باہر ہیں، اگر آپ نے جہاد کروانا ہے تو پھر پہلے اپنے بچوں کو بلوائیں، اپنے تینوں بچوں کو بلوائیں، اور پھر آپ جہاد شروع کریں،
اور اب جب بشریٰ بیگم اندر ہیں تو مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بشریٰ بیگم جو ہیں وہ کس طرح کی ڈیل مارتی ہیں. تو یہ بھی عمران خان کے لیے وہ ایک سب سے بڑا جھٹکا جو ہے میرا خیال ہے کہ وہی ہوگا. آج کا دن اگر آپ پی ٹی آئی کے حامی ہیں تو یہ سوچیں کہ اب اس کو آپ بہتر کیسے کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. انسان کی اپنی زندگی پرماننٹ نہیں ہے. تو ہر چیز کا توڑ بھی ہے, اس سے نکلا بھی جا سکتا ہے, لیکن وہ پازیٹیو طریقے سے, نیگیٹو طریقے سے نہیں. اور اگر آپ عمران خان کے مخالف ہیں تو آپ اللہ سے ڈریں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ غرور کرنے کا, تکبر کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اس میں ہمیں دوسروں سے سبق بھی سیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ان کے چیزیں لے لے کے ان کے متعلق صرف باتیں کرتے رہیں تو یا ان کا مذاق اڑاتے رہیں کہ وہ چلا گیا تو ٹھیک ہے, تو یہ ہے تو وہ ہے. نہیں, یہ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے, اور خاص طور اس ملک کی مشکلیں آسان کرے, اور اس ملک کے وہ بچے جو نادانستہ طور پہ, انجانے طور پہ ملک دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر اس ملک کے خلاف کوئی عمل کر جاتے ہیں, کوئی بات کر جاتے ہیں, کوئی ٹویٹ کر جاتے ہیں, کوئی فیس بک پوسٹ لگا دیتے ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دے تاکہ یہ ملک ایک امن کا گہوارہ ہو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.